الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد بشير ونذير وعلى آله الطيبين وصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه صدق الله مولانا العظيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله يا عزيز من كل العزيز يا عزيز من كل العزيز يا عزيز من كل العزيز زمین روشن سما روشن سے نور محمد جہاں روشن اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید درود و سلام بابا بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ محبت کے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میرے مرشد کریم حضور کی اولاد سید محمد صبغت اللہ حیدر بخاری رحمۃ الرحمن آپ فرمایا کرتے تھے اللہ جس کا مقدر بلند کرنا چاہتا ہے اسے دو نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ پہلی نعمت کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم کی محبت، حضور کے اصحاب کی محبت، آل کی محبت، اولیاء کی محبت عطا فرماتا ہے، یہ پہلی نعمت ہے۔ اور دوسری نعمت جو اللہ اسے عطا فرماتا ہے نا، اس کی زبان پہ بلند آواز سے درود و سلام جاری فرما دیتا ہے۔ رب جس کا مقدر بلند کرنا چاہے، جو چاہتا ہے زمانے کی مشکلوں سے نکل کے اس کا مقدر اس جہاں میں بلند ہو اور مصطفیٰ کریم کی پاک بارگاہ میں بلند ہو جائے، وہ بلند آواز سے پڑھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محبت سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا زندگی دا مساوی سرکار دے بوہے تے زندگی دا مزہ آوے سرکار دے بوہے تے موت آوے تے سر ہووے موت آوے تے سر ہووے او سرکار دے بوہے تے موت آوے تے سر ہووے
میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات نے فرمایا ارے جو مدینے میں مر سکتا ہو مدینے میں مر جائے. پوچھا آقا جی کس لیے؟ آقا کی ذات فرماتے ہیں جب معاشر کا میدان سج جائے گا تمام قبروں میں داخل لوگ اٹھیں گے میں محمد سب سے پہلے مدینے میں دفن شدہ لوگوں کی شفاعت کروں گا. موت آوے تے سر ہووے او سرکار تے بوتے تے موت آوے تے سر ہووے. قرآن چی آیا ہے ہو سایا عمل جاسن. قرآن چی آیا ہے ہو سایا عمل جاسن. کوئی اچھا نہ دم مارے او میرے یار تے بوتے کوئی اچھا نہ دم مارے او میرے یار تے بوتے. زندگی دا مزہ آوے. دوسرا شعر دے رہا ہوں یہ بھی قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہمیں سمجھانے کے لیے شاعر نے بڑا آسان کیا. جو بندہ محبت لینے کے لیے حاضر ہوا بیٹھا ہے ہاتھ کو گواہ بنا کے ایک بار بولے سبحان اللہ. کر لے سلم جدوی اے اپیڑیاں جانا سے کر لے ظلم جدوی اے اپنیاں جانا تو رب آکھے بخشانا رب آکھے بخشانا. او چلو یار تے پوہتے رب آکھے بخشاں. او آہو یار تے پوہتے زندگی دا مزہ آوے. او سرکار تے پوہتے زندگی دا مزہ آوے. حمد باری تعالیٰ درود پاک اور نعت پاک حضور کی پاک بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد معزز و محترم حاضرین و سامعین بالخصوص سادات کرام علماء کرام قراء حضرات عشاق مصطفیٰ علیہ السلام تمام کو محبت و عقیدت و احترام کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ تعالی خوبصورت محفل پاک کا اہتمام جناب محترم حاجی عبدالکریم صاحب اور ان کے بیٹوں نے ان کے رفقا نے خوبصورت اہتمام کیا. میں تمام کا مشکور ہوں جنہوں نے خوبصورت چہرے آقا علیہ السلام کے غلاموں کے چہرے دیکھنے کا موقع دیا. اللہ کریم ان کی نیک کاوش اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. علماء کافی تعداد میں کثیر تعداد میں تشریف فرما ہیں. تمام کو درجہ بدرجہ ہاتھ باندھ کے سلام پیش کرتا ہوں. اللہ ان کی عزت ہمیشہ سلامت رکھے. محفل پاک کی زینت بنے باعث برکت بنے. حضور والا قبلہ جناب حضرت پیر سید جواد حسین شاہ صاحب دربار شریف 170 مراد آپ تشریف لے کے آئے. آپ نے اپنی خوبصورت آمن سے محفل پاک کو چار چاند لگائے. اللہ آپ کی عزت آپ کے خانوادے کی عزت ہمیشہ بلند رکھے. اللہ آباد اور سلامت رکھے. آمین یا رب العالمین. احباب دی وقار یہ دن کے تھوڑے سے مختصر سے حصے میں ایک ایسی محفل پاک کا اہتمام کیا گیا. ہم سارا کچھ چھوڑ کے یہ یقین رکھیے گا سب کچھ چھوڑ کے رات تو چلو بندہ فارغ ہوتا ہے سمجھتا ہے کہ میں میلاد پاک کا حصہ باعث برکت میں بن جاؤں برکت حاصل کرنے کے لیے حصول کے لیے بن جاؤں. اب جو لوگ آئے بیٹھے ہیں نا یہ پکا یقین رکھیں خود نہیں آئے مصطفیٰ کریم کی رحمت کے بلائے ہوئے ہیں.
کیونکہ یہ لمحات دن کے ایسے مصروف لمحات ہیں، دن کو کوئی دیکھو نا صبح 9-10 بجے تک بھی ہو سکتا ہے کوئی سویا رہتا ہو، کوئی کام کاج میں مصروف نہ بھی ہو، چلو پھرتا رہتا ہو، لیکن یہ اوقات ہے نا، یہ جو 2:30-4 بجے کے یہ جو وقت ہے، یہ بہت قیمتی ہوتا ہے ہر صاحب کے لیے، کوئی کام کرنے والا ہو نہ ہو جیسا بھی ہو، یہ مصروفیت والے لمحات ہوتے ہیں۔ اس میں محفل میلاد پاک کا حصہ بن جانا بڑی مقدر کی بات ہوتی ہے۔ اللہ آپ کا میرا سب کا آنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ احباب دی وقار، میں جو موضوع اختصار کے ساتھ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، علماء بھی تشریف فرما ہے، نعت خواں حضرات بھی تشریف فرما ہے، تو انشاءاللہ تعالی محفل پاک اور اعلان کے مطابق آگے بھی انشاءاللہ تعالی چلے گی۔ میں جو موضوع آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ موضوع ہے میرے مصطفیٰ کریم کے پاک اصحاب کی عزت۔ یوں نہیں، بلند آواز سے بولنا پڑے گا سبحان اللہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں خدا کی ذات نے بھی عزت عطا فرما رکھی ہے اور مصطفیٰ کی ذات نے بھی عزت عطا فرما رکھی ہے۔ یہ موضوع ہوتے ہیں نا، کوئی کبھی اہل بیت طاہر کی غلامی اور سلامی، کبھی اصحاب کی پاک بارگاہ میں سلامی، یہ اہل سنت کا طریقہ کار ہے۔ ہاں، جس کی بات کریں بس اسی کی نوکری ہی کرتے جائیں، یہاں تک چلے جائیں کہ حد نہ رہے، حد ہی ختم ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ الحمدللہ اللہ کے کرم اور فضل سے اہل سنت کے سٹیج سے ہمیشہ آپ کو یہی سننے کو ملے گا، کبھی اصحاب کو سلامی، لیکن اصحاب کو سلامی دیتے ہوئے ایک بات یاد رکھیے گا، ہم جب کہتے ہیں نا ہر صحابی نبی جنتی جنتی، جب یہ کہتے ہیں نا ہمارا اعلان یہ ہوتا ہے، اس میں جو یزید کے طرف دار ہیں ہم ان سے مخاطب ہی نہیں، سیدھی سی بات۔ کوئی صاحب اس کی طرف داری کرے اور آقا حسین کے مقابلے میں، غلط بات ہے، ہم اس سے کوئی تعلق واضح کریں۔ ہم آقا کے اصحاب کی بات کرتے ہیں، اصحاب ہیں جس کو درجہ صحابیت ملا، بس اللہ کی ذات اس پہ راضی ہو گیا اور جنت عطا فرما دی ہوئی ہے۔ ہمارا ایمان اور یقین یہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے سنیے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اصحاب، آپ کی عزت، آپ کا احترام اہل سنت کی نظر میں کیا ہے۔ لوگوں، ہم کبھی نہیں بھول سکتے جناب سیدنا ابو بکر صدیق کو، ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے جناب سیدنا عمر فاروق کو، ہم کبھی آپ کی شان بھول نہیں سکتے جناب سیدنا عثمان ذو النورین کو، اور مومن کیسے بھول سکتا ہے مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جتنے بھی اصحاب ہیں تمام کو سلام پیش کرتے ہوئے انہی چاروں کی بات کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا۔ سنیے کون ابو بکر صدیق؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تو حضور کے ساتھ سائے کی طرح یوں ہر لمحہ ساتھ چلنے والے کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق، آپ تجارت کے لیے کسی دوسرے ملک تشریف لے کے گئے، آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ آرام فرما ہیں، آسمان کا چاند چمک رہا ہے، اچانک سے وہ خوبصورت چاند اترا اور آپ کی جھولی میں آ گیا۔ جب آپ کی جھولی میں آیا تو آپ نے یوں کر کے چھپایا، پھر کسی اور کو دیکھنے نہیں دیا ہے۔ اگر میرے پاس وقت ہوتا تو میں اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کرتا، پھر کسی کو دیکھنے نہیں دیا ہے۔ یہ بات لے کے آپ چلے، لوگوں سے پوچھتے پھرے، یہاں کوئی خواب کی تعبیر بتانے والا بندہ ہو، کوئی کتابوں کا علم رکھنے والا بندہ ہو، کوئی بہت بڑا عالم فاضل ہو، بتائیے نا۔ ایک صاحب نے کہا یہاں سے سفر کرتے کرتے فلان جگہ پہ چلے جائیے، بہت بڑی عبادت گاہ ہے، وہاں کا رہنے والا ساری کتابوں کا علم رکھتا ہے، ہر طرح کا علم رکھتا ہے، اس کے پاس جائیے۔ جناب سیدنا ابو بکر جب اس کے پاس گئے، آپ کو آتے دیکھ کے پہلے ہی احتراماً کھڑا ہو گیا، پہلے ہی احتراماً کھڑا ہو گیا۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق جب پاس گئے پوچھنے لگے، ہاں جی حکم ہو، آپ کیسے آئے ہیں؟ جناب سیدنا ابو بکر صدیق مسکرا کے کہنے لگے، سوال لے کے آیا ہوں، خواب ہے بتانے آیا ہوں، تعبیر بتانی پڑے گی۔ وہ کہنے لگا خواب سنائیے۔ آپ نے جب خواب سنایا کہ میں نے کیا دیکھا کہ آسمان کا چاند، خوبصورت چاند اور مکمل چاند اور سوہنا چاند میری جھولی میں آیا، میں نے اس کو چھپا لیا، کسی کو دیکھنے تک نہیں دیا، بس یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ خواب کیسا ہے، آج تک نہیں آیا۔ اس نے کہا مکے سے آئے ہو؟ کہنے لگے ہاں جی مکے سے آیا ہوں۔ تاجر ہو؟ تاجر ہوں۔ کہنے لگا کس قبیلے سے ہو؟ آپ نے سارا تعارف جب کروایا نا، اختصار کے ساتھ کہتا ہوں، وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کوئی تیرا یار بھی ہے؟
کوئی تیرا یار بھی ہے کبھی کسی سے پیار بھی کیا ہے؟ جناب ابو بکر صدیق کہنے لگے ایک ہی بندے سے یاری لگائی ہے، یار بھی وہ ہے اور میرا پیار بھی وہ ہے۔ وہ پوچھنے لگے، راہب جو تھے وہ پوچھنے لگا کیا جس سے پیار کرتا ہے اس کا نام محمد مصطفیٰ تو نہیں؟ کیا جن سے پیار کرتے ہو اس کا نام محمد تو نہیں ہے؟ کہنے لگے ہاں جی۔ یتیم ہے؟ کہنے لگے ہاں جی۔ وہ کہنے لگے آؤ پھر مجھے بتاؤ تیرا یار کیسا ہے۔ راہ پکڑ کے ساتھ آگے والے کمرے میں لے کے گیا، ہاتھ سے بنی تصاویر لگی ہیں، کہنے لگے دیکھ کے بتاؤ تیرا یار ان میں سے کس جیسا ہے۔ ایک تصویر دیکھی، ابو بکر کہتے نہیں، دوسری دیکھی نہیں، تیسری چوتھی پانچویں 10 تصویریں دیکھ کے کہنے لگے ان میں سے کوئی ایسا نہیں۔ اس سے آگے والے کمرے میں لے جا کے 3 تصویریں لگی ہیں، کہنے لگا اس میں سے پہچان ان میں سے کس جیسا ہے۔ ابو بکر پہلی تصویر دیکھ کے کہنے لگے اس جیسا بھی نہیں، دوسری دیکھی کہنے لگے اس جیسا بھی نہیں، تیسری تصویر دیکھ کے کہنے لگے کچھ کچھ ملتی ہے۔ وہ مسکرا کے کہنے لگا وہ مبارک ہو آنے والے جس کا نام محمد ہے، تیرا یار اور تیرا پیار وہ شخصیت ہے جس کو اللہ کی ذات نے آخری نبی اور رسول بنا کے بھیجا ہوا ہے، آخری نبی اور رسول بنا کے بھیجا ہے، اعلان نبوت کر چکے ہیں۔ جلدی چلا جا واپس اور جا کے اپنے یار کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا۔ تو کہتا ہے نا کہ چاند تیری جھولی میں آیا، تو کہتا ہے نا خواب میں دیکھا چاند تیری جھولی میں آیا، وہ دن دور نہیں جب کفار تنگ کریں گے، مکہ چھوڑ کے جائیں گے، غار میں جائیں گے اور آپ کا سر مبارک تمہاری جھولی میں آ جائے گا، اور پھر تم کسی کافر کو اپنی جگہ کسی موسی کو بھی دیکھنے نہیں دو گے، چاہے 1 2 3 بار ڈنگ بھی لگ جائے، مصطفیٰ کا دیدار کسی اور کو کرنے نہیں دو گے۔ جلدی چلے جاؤ۔ آپ نے سامان تجارت سمیٹا، واپس جب مکہ آئے، رستے میں ابھی تھے تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ابو بکر تیرے یار نے تو اعلان نبوت کر دیا، اعلان نبوت کر دیا۔ مسکرا کے کہتے ہیں تم مکے میں آ کے مجھے بتا رہے ہو اعلان نبوت ہو گیا، میں تو شام میں سن چکا ہوں اس نے اعلان نبوت فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق اپنے گھر آئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کو پتہ چلا کہ میرا ویر اور میرا غلام اور میرا یار آ گیا ہے۔ آپ جناب سیدنا ابو بکر صدیق کے پیچھے چلے، گھر پہنچے۔ جب گھر پہنچے دروازے پہ دستک دی۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، جو بندہ حاضر بیٹھا ہے حاضری کا ثبوت دینے کے لیے ایک بار ہاتھ کھڑا کرے اور بولے سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا جناب کے گھر جناب سیدنا ابو بکر صدیق کے گھر گئے۔ حضور جب گھر تشریف لے کے گئے، جناب سیدنا ابو بکر صدیق دروازے پہ کھڑے یوں تھے جیسے انتظار کر رہے تھے۔ میرے آقا تشریف لے کے آئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے سفر کے حال احوال پوچھے، خیر و برکت کی دعا دی اور کہنے لگے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات فرمانے لگے ابو بکر ایسا کرنا میرا کلمہ پڑھ لے۔ کیا کہا؟ میرا، وجہ سے بولیے میرا کلمہ پڑھ لے۔ جب یہ جملہ کہا نا جناب سیدنا ابو بکر صدیق کہنے لگے حضور کلمہ پڑھ لوں گا، کوئی مجھے شک نہیں ہے، لیکن تسکین دل کے لیے، اطمینان دل کے لیے کچھ دکھا دیں، کچھ دکھا دیں۔ جب یہ کہا نا اور کوئی بات نہیں ہوئی، نہ کوئی خواب والی بات ہوئی، نہ کوئی راہب والی بات ہوئی، نہ تصاویر والی بات ہوئی، کوئی بات ہوئی ہی نہیں ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں آقا کلمہ پڑھ لوں گا لیکن پہلے کچھ دکھا دیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مسکرا کے کہنے لگے جو خواب دیکھا تھا تھوڑا تھا۔ یار عاشق کی آواز ہے سبحان اللہ۔ جو خواب دیکھا تھا وہ تھوڑا تھا، اگر خواب پہ بھی یقین آیا پھر راہب کے پاس گئے، وہ تصاویر دیکھی تھی تھوڑی تھی، وہ تصاویر سے بھی کام نہ چلا، جب حضرت ابراہیم کی تصویر دیکھ کے میری پہچان کرتا رہا وہ تھوڑا تھا۔ ابو بکر کہنے لگے آقا اس سے آگے مجھے اور کچھ نہیں دیکھنا، اب میں ابو بکر آپ کا غلام ہوں، میری دعا یہ ہے نگاہ میری ہو، چہرہ مصطفیٰ ہو، مال میرا ہو، قدم مصطفیٰ ہو، اور بیٹی میری ہو، نکاح مصطفیٰ ہو۔ نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق دی، اصحاب کا نکر ہاتھ کھڑا کر کے بولو سبحان اللہ۔ نہیں جانتا زمانہ
عظمت صدیق دی وہ نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق دی پوچھو رسول پاک کو پوچھو رسول پاک کو قیمت صدیق دی اکبر کبیرہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق میں میرے اجداد اور میری اولاد انشاءاللہ تعالی کبھی بھی جناب سیدنا ابو بکر صدیق کا مقام نہیں بھول سکتے جس کا یہ دعویٰ ہے نا کہ اپنی اولاد کی تربیت میں صحابہ کی محبت شامل کروں گا وہ ہاتھ کو گواہ کر کے بولے نا سبحان اللہ میں نے کہا میرے اجداد میں خود میری اولاد انشاءاللہ تعالی کبھی بھی ہم جناب سیدنا ابو بکر صدیق کی عظمت و شان نہیں بھول سکتے عظمت و شان نہیں بھول سکتے آگے جناب سیدنا عمر فاروق کی بات کرتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے کفار نے اکٹھے کیے سارے سردار حرم کعبہ ہے صحن کعبہ ہے کہنے لگے یہ اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے کیوں نہ ہو اس کا صد باب کیا جائے صد باب کے لیے کیا کرنا ہوگا صد باب کرنے کے لیے یہی ہوگا جو ان کا بڑے ہیں نا جو کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں ان کو ختم کر دیں ہے کوئی ایسا مائی کا لال جس میں جرت ہو جا کے محمد مصطفیٰ پہ حملہ کرے اور ختم کر دے اللہ اکبر کبیرہ جب جناب سیدنا عمر فاروق نے یہ بات سنی تو آپ اٹھ کے کہنے لگے یہ میری تلوار ہے جب میان سے نکال لوں پھر کام مکمل کر کے ڈالتا ہوں ورنہ ڈالتا اللہ اکبر اختصار کے ساتھ ورنہ موضوع تو بہت لمبا ہے آپ وہاں سے چلے اپنے گھر کی طرف بڑے غصے کی شدت میں تھے اور عمر آ رہا ہو تو پھر عمر کی شان پتہ ہے کیا ہے میرے مصطفیٰ کی ذات نے کہا عمر میرا وہ غلام ہے جس کے قدموں کی آواز سن کے شیطان بھاگ جاتا ہے ساڑھے چار تک کسی تقریر کرنی پہلے اجازت جی قبلہ ٹھیک ہے پہلے اب آپ دس لو سارے دس لو انشاءاللہ انجی ہو جائے گا بلا انہوں نے گال سنی تھوڑی سی ہاں جی ہو گیا اجازت ہے سرکار کہہ رہے ہیں 4:30 سلام پڑھا دیں کوئی معذرت دے نال اگر چکوئی صاحب رہ جان دے ٹھیک ہے جزاک اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد وبارک وسلم تلوار ہاتھ میں ہے چلتے جا رہے ہیں جو سامنے آتا چھپ جاتا جو سامنے آتا چھپ جاتا میرے مصطفیٰ کے غلام آ رہے ہیں پوچھا عمر کدھر کا ارادہ ہے کہنے لگے جس نے ہمارے مکے کا سکون برباد کیا ہے آج اس کا سر قلم کرنے جا رہا ہوں اللہ اکبر بلکہ اس سے بھی آسان کر کے کہوں تو وہ کہتے تھے بھی آج سر لینے جا رہا ہوں وہ آگے سے غلام مسکرا کے کہنے لگا جن کا سر اتارنے اور لینے کی تم باتیں کرتے ہو نا وہ جس دین کی باتیں کرتے ہیں اور جس قرآن کی باتیں کرتے ہیں اس قرآن کی برکت تمہارے گھر میں بھی داخل ہو چکی ہے جاؤ ذرا اپنے گھر کی خبر لو اپنے بہن کے گھر کی خبر لو جب یہ سنا نا تو بڑا دل آپ دکھ لگا یہ کیا ہوا میں تو لوگوں میں اور صحن کعبہ میں حرم کعبہ میں کہہ کے آیا ہوں لوگوں کو بتا کے آیا ہوں میں جب جہاں جاتا ہوں کبھی خالی نہیں لوٹتا تو کیا منہ لے کے جاؤں گا سوچ کے پریشانی کے عالم میں گھر چلے جب گھر کے دروازے کے پاس گئے تو اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ السلام کی ذات نے آپ کے لیے دعا مانگی تھی جب قرآن سنا تو قرآن نے دل پہ اثر کیا دروازے پہ دستک دی دستک کا طریقہ کار سن کے بہن سمجھ گئی عمر آ گئے جلدی سے قرآن کو چھپا دو اب کچھ نہیں بولنا اللہ اکبر پھر دوبارہ دستک دی پوچھا گیا کون کہنے لگے عمر آئے ہوں دروازہ کھولو دروازہ کھولا گیا اپنی بہن کو بالوں سے پکڑ کے کہنے لگے کیا پڑھ رہی تھی ڈری نہیں چھکی نہیں کیونکہ مصطفیٰ کا نوکر موت سے نہیں ڈرتا ہے یہ موت سے نہیں ڈرتا ہے نہ یقین ہو تو اٹھائیے بابا خادم حسین رضوی کا وہ جلسہ وہ آپ جو لوگوں کو لے کے بیٹھ کے پنڈی اور اسلام آباد کے روڈوں پہ نکلے شیلنگ فائر یہ سب ہوتا رہا کوئی پیچھے نہیں ہٹا سبھی مصطفیٰ کی ناموس کے پروانے اور دیوانے بن کے کھڑے رہے
اللہ اکبر کبیرہ۔ بہن ڈری نہیں، پوچھا کیا پڑھ رہی ہو؟ کہنے لگی چھوڑو میرے بال، تم ناپاک ہو میں پاک ہوں، میں نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ رکھا ہے، میں مصطفیٰ پہ نازل ہونے والا قرآن پڑھ رہی تھی۔ قرآن میں کیا ہے؟ آپ کی بہن نے مسکرا کے کہا قرآن میں مصطفیٰ کی شان بیان ہوئی۔ کہنے لگے پہلے تو بڑے نبی تھے، ان کی کتابیں آئیں لیکن نبیوں کی شانیں نہیں آئی۔ آپ نے مسکرا کے کہا بھائی تمہیں کیا پتا، جس نبی کی ہم باتیں کرتے ہیں نا وہ فقط نبی نہیں۔ میں آخری صاحب تک جملہ سنا کے سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں۔ جناب سیدنا عمر فاروق کی بہن کہنے لگی پہلے نبی آتے، فقط نبی تھے، کتاب ملتی، اب جو ہے نا محمد مصطفیٰ وہ فقط نبی نہیں، اللہ کا حبیب بھی ہے اور آخری نبی اور رسول بھی بن کے آیا ہوا۔ اس کی نعتیں نہ ہو، اس کی تعریفیں نہ ہو، اس کی باتیں نہ ہو، اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بولنا چالنا یہ قرآن میں نہ ہو تو قرآن میں اور کیا ہوگا؟ یہ سن کے عمر فاروق کہنے لگے ذرا مجھے بھی اس کی شانیں سنا۔ اللہ اکبر۔ بہن نے قرآن پڑھنا شروع کیا، پڑھتی گئی، عمر روتے گئے، قرآن اثر کرتا گیا۔ ارے قرآن کیسے نہ اثر کرتا، عمر کو مانگنے کے لیے ہاتھ جو مصطفیٰ نے کھڑے کیے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب عمر کہنے لگے بہنا میں آیا تو کسی اور ارادے سے تھا، اب یوں کرو جس پہ یہ قرآن نازل ہوا، جس کی تعریفیں جس کی باتیں اس قرآن میں ہیں، اس قرآن جس پہ نازل ہوا مجھے بھی اس کے ڈیرے پہ لے چلو، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں وہ عظمت والا محمد مصطفیٰ کون ہے۔ جناب سیدنا عمر فاروق اپنے بہنوئی اور اپنی بہن کے ساتھ چلے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دربار سجا ہے، حضور کے غلام وہ ہیں جنہوں نے ابھی اعلان نہیں کیا ہم نے کلمہ پڑھ رکھا ہے۔ جناب بلال جیسے غلام سامنے بیٹھے ہیں، ایک غلام آ کے کہنے لگا آقا جی جناب عمر آ رہے ہیں۔ بلال کہنے لگے آقا جی ہم چھپ نہ جائیں؟ آقا نے پوچھا کیوں چھپتے ہو؟ کہنے لگے عمر مارتا بہت ہے، بخشتا تو ہے ہی نہیں ہے، بڑی شدت والا ہے اور بڑی نفرت والا ہے، بڑی غیرت والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر اجازت دیں تو ہم جو غلام ہیں جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے ہم چھپ جاتے ہیں، آپ سارے لوگ بیٹھیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مسکرائے، حضور کہنے لگے بھی ٹھہر جائیے، اگر خیریت سے آ رہا ہے تو ٹھیک ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت امیر حمزہ، سبحان اللہ، انجنی اچھا ہاتھ کر کے سبحان اللہ۔ مدینے میں جانا چاہتے ہو؟ مدینے کی کون تمنا رکھتا ہے؟ اگر تمنا رکھتے ہو نا، یہ فارمیلٹی نہیں، جو جانا چاہتا ہے وہ بولے ہاتھ کھڑا کرے۔ کون جانا چاہتا ہے؟ اب سنیے میری بات، جو مدینے میں جانا چاہتا ہے جب تک جناب امیر حمزہ کو سلام نہیں کرتا مدینے میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ آ کے کہنے لگے اللہ اکبر، اے آقا جی عمر آ رہا ہے، اگر خیر سے آ رہا ہے پھر خیر ہی خیر ہے، اگر خیر سے آ رہا ہے پھر خیر ہی خیر ہے، اگر کوئی شر پھیلائے گا یا کسی اور نیت سے آ رہا ہے آج سر قلم کر دوں گا۔ پھر مصطفیٰ کریم کی ذات نے مسکرا کے کہا اتنی جلدی کی ضرورت نہیں ہے۔ جناب سیدنا عمر فاروق آئے، جن کی گردن یہاں رہا کرتی تھی، نگاہیں جھکی ہیں، آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں آئے، آ کے یوں بیٹھے، حضور کے فقط قدموں کا دیدار کر کے کہنے لگے یہ سچے کے قدم ہے، مجھے اسی سچے کا کلمہ پڑھا دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تمہیں یارو مبارک ہو عمر بنے خطاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر بنے خطاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر بنے خطاب آیا۔ جناب ابو بکر صدیق سلام پیش کرتے ہیں، عمر فاروق کو سلام پیش کرتے ہیں، باری آگئی جناب عثمان ذو النورین۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شیب و مقدر والے لوگ ہیں کہ جنہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی رفاقت کے وہ حصے ملے، حضور کی قربت کے، قبلہ کاری فرق شیر صاحب، حضور کی قربت کے وہ لمحات میسر آئے جو کائنات میں کسی اور کو نہیں آئے ہیں۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے ایمان لے کے آنے کا، اسلام لے کے آنے کا، کلمہ پڑھنے کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ کہنے لگے کہ مجھے جناب سیدنا ابو بکر صدیق کی تحریک میں میں ایمان کی طرف راغب ہوا، اور کہتے ہیں مجھے وہ دن بڑی اچھی طرح سے یاد ہے کہ
کہ جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے میری ملاقات تو پہلے بھی ہوتی رہتی تھی، جناب سیدنا ابوبکر صدیق نے بار بار کہا سچوں کی طرف آ جاؤ، سچوں کی طرف لوٹ کے آ جاؤ، یہ سچا ہے، یہ آخری ہے، اس کے بعد کوئی نہیں آئے گا، کیوں وقت ضائع کرتے ہو؟ جناب عثمان کہتے ہیں الحمدللہ، کہنے لگے کہ دن میں بازار میں آ رہا تھا، جناب سیدنا ابوبکر صدیق بھی تشریف لا رہے تھے، ایک نکر آئی، ایک کونا آیا، توجہ ہے آپ کی، یہاں 2-3 ہستیوں کی بات اکٹھی کرنے والا ہوں، محبت سے سلام پیش کر لینا جس میں ہمت ہو۔ سنیے، عثمان اپنے ایمان لانے کا واقعہ کچھ یوں بیان کرتے ہیں، بار بار کہہ رہا ہوں، جناب سیدنا عثمان یوں بیان کرتے ہیں، ادھر سے میں آ رہا، ادھر سے جناب سیدنا ابوبکر صدیق، ہم نے ادھر سے دیکھا نا تو کملی والے تشریف لے کے آ رہے تھے، اس حال میں نہیں بھی میرے آقا آ رہے تھے، میں جو کہنا چاہتا ہوں فقط اس حال میں نہیں کہ میرے آقا فقط تشریف لا رہے تھے، جناب سیدنا عثمان کہتے ہیں میں ادھر سے آ رہا، ابو بکر ادھر سے آ رہے، مصطفیٰ ادھر سے اس حال میں آ رہے کہ اپنے کندھے پہ مولا علی کو اٹھایا ہوا تھا، اپنے کندھے پہ جب بھی بیان کرتے جناب سیدنا عثمان یہی جملہ کہتے ہیں، اپنے کندھے پہ جس کا مولا ہے وہ بولے گا اپنے کندھے پہ مولا علی کو اٹھایا ہوا ہے، کہنے لگے میں نے کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا، مصطفیٰ کریم کی ذات نے اتنا نوازا بیان کرنا مشکل ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف فرما ہے، جناب سیدنا ابوبکر تشریف لے کے آئے، مصطفیٰ کریم کی ذات جیسے آرام فرما رہے تھے ویسے ہی آپ لیٹے رہے، اجازت ملنے پہ اندر آ گئے، جناب سیدنا عمر تشریف لے کے آئے تو بالکل وہی عالم رہا، تھوڑی سی پنڈلی سے نا تھوڑا سا کپڑا یوں اٹھا ہوا تھا، یوں آقا آرام فرما رہے تھے، لیٹے ہوئے تھے جیسے بندہ نیم دراد ہوتا ہے، یوں جناب سیدنا عمر ابو بکر آئے بیٹھ گئے، عمر فاروق آئے بیٹھ گئے، دروازے پہ پھر دستک ہوئی۔ اب آپ بتاؤ سنی کو پتہ چلے گا کس کی باری ہے؟ دوبارہ سے سوچو، ابو بکر بھی آ گئے، عمر بھی آ گیا، باری تیسرا کون ہے؟ ہاں سارے بولو کون ہے؟ عثمان غنی ہے نا، اللہ اکبر کبیرہ، جناب عثمان ہے، دروازے پہ دستک ہوئی، میرے آقا علیہ السلام کی ذات نے کہا میرا عثمان آ گیا، پوچھا گیا کون ہے؟ کہنے لگے جی میں آپ کا غلام عثمان، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ، آپ نے فوراً سے اپنی نشست یوں فرمائی اور یہاں پہ کپڑا کر لیا، ابو بکر آئے تھے کپڑا ویسے ہی رہا، عمر آئے تھے ویسے ہی رہا، جب عثمان کے آنے پہ یوں کیا نا، جناب عثمان حاضر خدمت ہوئے، ملاقات ہوئی، دست بوس ہوئی، قدم بوس ہوئی، بیٹھے رہے، آقا کا دیدار کرتے رہے، باتیں سنتے رہے، جب اٹھ کے چلے گئے نا، اللہ اکبر کبیرہ، پوچھا گیا حضور ابو بکر آئے، جناب سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں میرے بابا آئے آپ ویسے ہی لیٹے رہے، عمر فاروق آئے آپ ویسے ہی لیٹے رہے، عثمان کا نام سنتے ہی آپ نے اپنا یوں کر کے نشست درست فرما لی، کپڑے درست فرما لیے، آقا اس میں معاملہ و ماجرا کیا ہے؟ پھر مصطفیٰ کریم کی ذات نے کہا میں اس عثمان سے کہتے نا یہ حیا کروں جس کا حیا اللہ کے فرشتے بھی کرتے ہیں، جس کا حیا اللہ کے فرشتے بھی کرتے ہیں، وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عزت و احترام کے لیے یہ بھی سن لو لوگو، میرے مصطفیٰ کریم کی ذات نے کہا سنورین کیسے ہوئے؟ آپ کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی 2 بیٹیوں کا یکے بعد دیگرے نکاح نصیب ہوا، میرے آقا کی ذات نے فرمایا شان بیان کرتے ہوئے نا عثمان ذوالنورین کی، حضور کی ذات نے مسکرا کے کہا عثمان میرا وہ غلام ہے، اگر ضرورت پڑتی میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو یکے بعد دیگرے نکاح میں دینی پڑتی تو میں عثمان کو عطا فرماتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا علیہ السلام کی ذات نے نا ایک دن اپنے غلام کو بھیجا، جاؤ عثمان کے گھر، اپنی بیٹی کے گھر بھیجا، یہ دے آؤ جا کے ان کے گھر کھانے کے لیے، یہ تحفہ دے آؤ، یہ پہنچاؤ۔ کس کی بات کر رہا ہوں؟ عثمان ذوالنورین کی، کیونکہ میں نے پہلے کہا ہم اصحاب کی عزت و عظمت کبھی بھولے نہیں، نہ ہم بھولے، نہ ہمارے اجداد بھولے، اور اللہ کرے نہ ہماری اولاد بھولے۔ ہاں اسی منبر پہ، اسی مکتبہ فکر پہ اللہ کرے ہمیں موت آ جائے، اہل سنت جسے کہتے ہیں۔ سنیے، ایک دن میرے آقا علیہ السلام کی ذات نے نا اپنے غلام کو بلا کے کہا یہ فلاں چیز ہے کھانے والی، عثمان کے گھر دے آؤ، جا کے دیکھنا تسلی سے میرا عثمان اور میری بیٹی کیسے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ گھر گئے، کافی دیر بعد واپس آئے نا، آ کے کہنے لگے آقا جی یا رسول اللہ عثمان بھی بڑے ہی سونے ہیں پر آپ کی بیٹی تو پھر سبحان اللہ کیا بات ہے،
کیا بات ہے آپ کی بیٹی کی؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے مسکرا کے کہا اے دیدار کر کے آنے والے، یاد رکھنا عثمان کو ایک طرف سے دیکھو۔ ابھی میں عثمان ذو النورین کے لیے سلامی مانگنا چاہتا ہوں، تسلی سے سنیے گا۔ میرے آقا نے فرمایا ایک طرف سے دیکھو، توجہ ہے آپ کی، ایک طرف سے دیکھو میرا عثمان میرے دادا ابراہیم کی طرح لگتا ہے، دوسری طرف سے دیکھو تو میرا عثمان میں محمد مصطفیٰ کی طرح لگتا ہے۔ میرے سونے آقا دا ارے یار بڑا سونا سونا، میرے سونے مدنی دا جناب سیدنا ابو بکر، جناب سیدنا عمر فاروق، جناب سیدنا عثمان ذو النورین۔ آئیے اب بات کرتے ہیں مولا علی کی۔ مولا علی کی کون کون مولا علی کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا جانا چاہتا ہے؟ اللہ آپ کو نجف اشرف لے جائے، زیارت کروا دے، آمین۔ مولا کائنات، پہلے میرے بھائی حضرت عبداللہ صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی، علی کا مقدر، علی کا مقدر۔ ارے کون مقابلہ کر سکتا ہے علی کے مقدر کا؟ وجہ ہے کون مقابلہ کر سکتا ہے علی کے مقدر کا؟ علی کی باری آئے تو پہلی خوراک مصطفیٰ کا لواب، توجہ ہے، علی کی باری آئے، عبداللہ صاحب توجہ، علی کی باری آئے تو پہلی خوراک مصطفیٰ کا لواب، او علی کے بچوں کی باری آئے تو پہلی خوراک مصطفیٰ کا لواب ملتا ہے۔ کون مقابلہ کرے مولا علی کا؟ تو ہے کوئی کائنات میں مقابلہ کرنے والا؟ اچھا یہاں بھی بڑی محبت والی بات بتاؤں، الحمدللہ سادات کو رب کی ذات نے ایک شرف بخشا ہے۔ وہ شرف کیا ہے؟ قبلہ سید جواد شاہ صاحب، آپ کے توسل سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ بڑے سے بڑے عالم دین تشریف فرما ہونا کہیں گے مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ شیر خدا تاجدار حلقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہت سے لقبات ہوں گے لیکن جو سید ایک لقب اپنے دادے کو پیش کر سکتا ہے نا، وہ کوئی اور نہیں بلا کون سا؟ مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ شیر خدا تاجدار حلقہ میرا دادا۔ یار سارے علی نو مننا لے ہو نا، یہ علی نو مننا لے ہو تو علی دی اولاد دیا کھلا کے بولو نا کوئی سبحان اللہ۔ ہاں الحمدللہ مولا کائنات کی کیا بات ہے۔ مولا کائنات میں تشریف لے کے آئے، اپنے گھر چلے گئے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات پہلے آپ کی ماں جی کے ساتھ تھے، بعد میں جب تشریف لے کے گئے نا تو آپ کی اماں کہنے لگی، آپ نے مبارک دی نا کہ چچی جان امی جان مبارک ہو، اللہ کی ذات نے بیٹا دیا آپ کو اور مجھے بھائی عطا فرمایا۔ یہ کہہ کے نا تو کہنے لگی ٹھیک ہے تمہارا بھائی تو آ گیا لیکن میں پریشان ہوں، ہو سکتا ہے یہ معذور ہے۔ معذوری کیسی اماں جی، معذوری کیسی؟ جناب مولا کائنات کی امی جان بول کے فرمانے لگی آنکھیں نہیں کھولتا، کھاتا کچھ نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی ذات نے کہا ذرا مجھے دیجئے نا۔ کوئی بات نہیں، یہ ادھاری رہی سبحان اللہ پھر کبھی، ذرا مجھے دیجئے نا۔ یہ فرما کہ میرے آقا علیہ السلام کی ذات نے پوری کائنات کو باور کروایا، دکھایا۔ پتہ ہے کیا ہے وہ؟ پتہ ہے میرے علی کو یوں چھوٹا سا نہ جاننا، جنہوں نے چھوٹا جانا تھا نا میرے علی نے ان کی ٹانگیں توڑ دی تھی۔ میرے آقا کی ذات نے جب تمام خاندان کی تمام سرداران نے مکہ کی دعوت کی نا، قبیلے سارے کو بلایا اپنے کو، اعلان نبوت کیا۔ کوئی ساتھ میرا دے گا؟ قاری فلک شیر صاحب کوئی ساتھ میرا دے گا؟ نہیں میری بات سمجھیں، میرے آقا کی ذات نے کہا ہے کوئی ساتھ میرا دینے والا؟ وہ تمام لوگ اپنے اپنے لیڈروں کے پیچھے نہیں، ہم نہیں آپ کے ساتھ آتے۔ میرے آقا نے کہا کہ میرا ساتھ دے گا؟ نہیں ہم نہیں، کوئی بھی نہیں، میرے قبیلے والوں کوئی بھی نہیں۔ اتنی دیر میں سامنے کیا دیکھے، اس نکر پہ ایک 8 یا 9 سال کا بچہ اٹھ کے کھڑا ہے۔ کوئی بات نہیں، پھر کہہ لینا سبحان اللہ۔ 8 یا 9 سال کا بچہ ادھر کھڑا ہے یا 10 سال کا بچہ کھڑا ہے، کمزور سی ٹانگیں ہیں، آنکھوں سے پانی بہ رہا ہے۔ جب سارے بڑے بڑے سردار کہنے لگے ہم ساتھ نہیں دیں گے، وہ ہاتھ کھڑا کر کے کہنے لگا لبیک یا رسول اللہ۔
حضور میں ہوں نا، میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ باریک سی آواز سن کے نا سارے سردار مڑ کے، اس نے کیا ساتھ دینا ہے؟ اس کا وزن تو اس کی ٹانگیں نہیں اٹھا رہی، اس نے کیا ساتھ دینا ہے؟ یہ ساتھ دے گا دکھتا اس کو ہے نہیں، اس نے ساتھ دینا ہے۔ میرے آقا کی ذات مسکرا کے کہنے لے میرا غلام ہے، شان دیکھنا۔ اللہ کی قدرت کہتی ہے اے مکے والو، جسے کہتے ہو نا یہ کمزور تھا، اس کی ٹانگیں کمزور ہیں، آنکھیں کمزور ہیں، یاد رکھنا اگر تمہارے سرداروں کی ٹانگیں نہ توڑے تو مجھے محمد کا خدا کون کہے گا؟ علی 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 زندہ باد۔ ذکر حیدر ہی میں نے تو بس ہے کیا، ذکر حیدر ہی میں نے تو بس ہے کیا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے، حسن کے راضی ہوئے حبیب خدا، سن کے راضی ہوئے حبیب خدا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے۔ حیدر حیدر حیدر، اصحاب کو ماننے والا، آل کو سلام پیش کرنے والا، دونوں ہاتھ کھڑا کر کے بولے گا حیدر حیدر حیدر، ذکر حیدر ہی میں نے بس ہے کیا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لو جی میں ایک خاص گل کر لگا، اللہ کرے سمجھ آ جائے۔ روکی آؤ علی پاک تو روکی آؤ، علیاں تو بھی روکی آؤ، ولیاں تو بھی روکی آؤ۔ نہ علی زین دے کول جان دیو، نہ علی حسن دے کول جان دیو، نہ علی حسین دے کول جان دیو، نہ مولا علی دے کول جان دیو۔ کنے کنے تو روکو گے؟ لے بڑی محبت والی گل ہے، تھوڑا جے ہوندی نا رات پھر آسے پاسے کچھ ہے نہیں سی نا، دسنی نیرا ہونا سی، دھیان دنیا لے سی رہنا، مصطفیٰ دے دین لینا سی۔ ہن بھاویں تمبو بھی لگے نے دھیان پیشان ہوئی ہے، ایدے دھیان کر کے تو بولو سبحان اللہ۔ مینوں قبلہ بڑا تجربہ، کرسی تے بیٹھا بندہ سبحان اللہ نہیں جے کہندا۔ انہاں سارے نوں تسی کرسیاں تے بہا لو، ٹیبل لا لو، جے سبحان اللہ کہہ لین تے میں تہاڈا مجرم۔ ایویں جنے بندے سبحان اللہ کٹ کے میرے کسے تے نظر ہی نہ پے جائے، اور رج کے بولیا کرو سبحان اللہ۔ بغض حیدر میں تیرا شمن شور ہے، روکیا کنا پر روکیں گا۔ بغض حیدر میں تیرا شمن شور ہے، اس وجہ سے تیرا چہرہ بے نور ہے، اس وجہ سے تیرا چہرہ بے نور ہے۔ اور میں نے تجھ کو دکھایا ہے بس آئینہ، میں نے تجھ کو دکھایا ہے بس آئینہ، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے۔ حیدر حیدر، زبان سے بولو حیدر حیدر حیدر، نعرہ حیدری۔ یہ جذبہ علی کا نام سن کے اتنا آ جاتا ہے، اگر علی کی محبت آ جائے ایمان کا جذبہ کہاں تک چلا جائے گا۔ وہ مولا کائنات مولا علی المرتضی۔ زیادہ لمبی میں بات نہیں کر سکتا، بس میں اتنا کہنا چاہوں گا لوگوں، کیونکہ میرے دامن میں صرف رہ گئے ہیں 6 منٹ یا 7 منٹ رہ گئے ہیں۔ اس میں اپنا جو میں نے آپ کو ابھی تک سنا کے راضی کرنے کی کوشش کی، اب مجھے بھی حق ہے میں اپنی بات آپ تک پہنچا سکوں۔ کوئی صاحب یہ سمجھے کہ میں مصطفیٰ کریم کی نسبتوں کے حیا کے بنا، ادب کے بنا دائرہ اسلام میں مکمل طور پر داخل ہوں، وہ غلط فہمی ہے۔ وجہ ہے
جو صاحب یہ کہے کہ میں حضور کی نسبتوں کے ادب و حیا اور محبت کے بنا ہی پار ننگ جاؤں گا، غلط بات ہے۔ میرے آقا کے اصحاب کی عزت، اہل بیت اطہار کی عزت، اولیاء کرام کی عزت، یہ تمام جتنی نسبتیں ہیں جن کو نسبت میرے مصطفیٰ سے ہو گئی، میں نسبت کی بات کرنا چاہوں تو نسبت زمان کی بات کر سکتا ہوں، نسبت مکان کی بات کر سکتا ہوں، نسبت ذات کی بات کر سکتا ہوں، نسبت صفات کی بات کر سکتا ہوں، لیکن میں آپ کو کسی پڑھائی میں نہیں ڈالنا چاہتا، سیدھی سیدھی بات کر رہا ہوں۔ کوئی صاحب یہ کہے کہ میں نسبت کے حیا کے بنا، نسبت کے ادب کے بنا، نسبت کی محبت کے بنا، نسبت کی چاہت کے بنا میں کامیاب ہو جاؤں گا، خدا کی قسم وہ جھوٹا ہے۔ جس کو میرے مصطفیٰ کریم کی آل کی عزت و احترام نہیں اور وہ کہے میں نبی کا احترام کرتا ہوں، کیا وہ سچا ہے؟ بتائیے گا، کیا وہ سچا ہے؟ کوئی آقا کے اصحاب کی عزت نہ کرے اور کہے مصطفیٰ کا بڑا پیار کرتا ہوں، بڑا حیا کرنے والا ہوں، کیا وہ مصطفیٰ کریم کا حیا کرتا ہوگا؟ میرے آقا کی ذات نے فرمایا میرے اصحاب کو گالی نہ دینا، حدیث پاک ہے، میرے آقا کی ذات نے فرمایا میرے اصحاب کو گالی نہ دینا، برا بھلا نہ کہنا، میری وجہ سے ہی نہ کہنا۔ حدیث پاک پہ غور کریں نا، آقا کی ذات فرماتے ہیں میری وجہ سے ہی نہ کہنا۔ میرے آقا یہاں تک اپنے اصحاب سے پیار کرتے ہیں، اور آج اگر ہم امت میں یہ کہیں کہ بس ٹھیک ہے ابھی ہم بس آل ہی آل اور نبی ہے، اہل سنت اس کی اجازت نہیں دیتے۔ اسی طرح کوئی کہے بس ٹھیک ہے جی وہ اصحاب نوکر صحابہ کے یہ کہہ کہ حسن و حسین کو لتاڑتا جائے، ہم اس کی بھی اجازت نہیں دیتے۔ ہاں کوئی یہ بدبخت یہ کہے بھی وہ بس دو شہزادوں کی لڑائی تھی، میں تو یہ جملہ کہنے والے کے منہ پہ لعنت کرتا ہوں۔ کون شہزادہ؟ کہاں وہ بدبخت یزید اور کہاں جناب سیدہ فاطمہ کا لال جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ ایماندار بندے کا ایمان گوارا ہی نہیں کرتا ایسی بات سننے کو کرنے، اور ہم دیکھتے ہیں بھی بڑے بڑے بستر اٹھائے ہیں اور بھی دین کی باتیں کرتے، فلاں یہ بندے بڑے چنگے، کون کہتا ہے چنگے ہیں؟ بھائی ہم کسی کو چھیڑتے نہیں، لیکن یاد رکھنا ہمارا کوئی بندہ ادھر جائے ہم اپنے بندے کو بھی چھوڑتے نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دین کی باتیں کریں وہ اپنے دین کی جا کے خود باتیں کریں، ہم ان کے دین کو دین ہی نہیں مانتے ہیں۔ ہم اتنی سی گزارش کرتی ہیں اگر تم مسلمان ہو، تمہارے دل میں اصحاب و آل کی محبت نہیں ہے نا تو سمجھو ابھی کچھ نہ کچھ کمی باقی ہے۔ نسبتوں کا حیا کرو، نسبتوں کی ادب کرو۔ اگر نسبت کا پاس نہیں ہے، وہ جس کی نسبت کا پاس نہ ہو اس ذات کا پاس کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرا موضوع یہی تھا، اصحاب کی عزت، آپ کی پاک بارگاہ میں سلام پیش کرنا، کیونکہ بہت سی جگہ پہ ذکر علی کرنے کا موقع اکثر ملتا رہتا ہے، آقا کے اصحاب کی پاک بارگاہ میں بھی سلام پیش کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ وقت تھوڑا تھا، سید زادے بھی تشریف فرما تھے، علماء بھی تشریف فرما تھے، ان کو سبق سنانے کے لیے، تو آپ کو راضی کرنے کے لیے اور خدا اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں ان کے پیاروں کی باتیں پہنچانے کے لیے میں نے یہ موضوع اختیار کیا۔ بس ایک بات یاد رکھنا، اصحاب کو بھی مانتے رہنا، آل کو بھی سلام کرتے رہنا۔ اگر اس سے بھی آسان کر کے آخری بندے تک بات پہنچانا چاہوں، ہاں جی پیسے نہ سٹو سنا دیں، تو جو ہے اصحاب کی بھی عزت کرتے رہنا، آل کی بھی عزت کرتے رہنا۔ اگر اس سے بھی آسان کروں نا، علی کی بھی عزت کرتے رہنا، ولی کی بھی عزت کرتے رہنا۔ یہ ہے اہل سنت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں نا جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نام کی ڈھال لے کے اہل سنت کو گریتے رہتے ہیں۔ میں نے اپنے مرشد کریم سے، میں یونیورسٹی پڑھتا تھا، میں نے ایک دن یہ سوال کیا اپنے اعلیٰ مرشد کریم حضور قبلہ سید محمد صبغت اللہ حیدر بخاری سے، میں نے جب یہ سوال کیا نا حضور حضرت امیر معاویہ کے معاملے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ میرے مرشد نے جو مجھے سبق دیا نا بس میں نے یاد کر لیا، اور میں نے وعدہ کیا رب سے میں نے اپنی اولاد کو بھی یاد کروانا ہے۔ ایک ہی سبق دیا، کہنے لگا بیٹا تیرے پاس کوئی ترازو ہے بھی، تجھے پتا ہو بھی تیرا ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ کسی کی بات نہیں، مجھے میرے تایا جی کہہ رہے ہیں، میرے مرشد کریم کہہ رہے ہیں بھی تیرے پاس کوئی ترازو ہے، تو بتا سکے اجازی میاں، تو بتا سکے بھی تیرا ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے کہا جی نہیں۔ وہ کہنے لگے تجھے اپنا نہیں پتا تو امیر معاویہ کا کیسے پتا ہو سکتا ہے؟ یہ ہے جناب حضرت امیر معاویہ، آپ کو سلام۔ یاد رکھنا اللہ اور اللہ کے رسول کے معاملات میں دخل اندازی
دخل اندازی نہیں کرتے. وہ اونچے ہیں، وہ صاحب ہیں، ہم غلام ہیں، ہم نے غلامی ہی کرنی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. بتقاضا انسان کوئی غلطی کوتاہی کمی بیشی انداز الفاظ تلفظ ادائیگی اشارے کرنائے کہیں پہ کسی صاحب کا دل دکھا ہو تو مصطفیٰ کا امتی سمجھ کے معذرت کرتا ہوں. کلام میں غلطی ہو تو اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں. مجھے حکم ہے ایک دو شعر سناؤں. بات کا وقت بھی بہت تنگ ہو رہا ہے. بس ایک ہی شعر سنا کے میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا. تو اسے ختم شریف مکھا لو. درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. سارے پڑھو صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. جو مدینے جانا چاہتا ہے ہاتھ کھڑا کر کے بولے سبحان اللہ. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں. میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. اپنے نبی سے محبت کے اظہار کے لیے پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ. پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو. کاش سرکار ایک بار ہم سے کہیں، کاش سرکار ایک بار ہم سے کہیں، اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا مکھ چند بدرے شاشانی متھے چمک دلا چنرانی، کالی زلفت آنکھ مستانی، کالی زلفت آنکھ مستانی، کالی زلفت آنکھ مستانی، مخمور اکھین ماتبریاں. آخری بار اپنے نبی پاک علیہ السلام سے محبت کے اظہار کے لیے آنکھوں کو بند کر کے جو صاحب چاہتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کر کے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ
حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مصطفیٰ